آپ چیئرمین ہیں صفا فاؤنڈیشن کے اور اپنے بیان عالی شان سے حضرات کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے نعرہ تکبیر اور رسالت بلند کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دربار عالیہ بگھار شریف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام پیر طریقت، استاذ العلماء، مفسر قرآن حضرت علامہ پیرزادہ محمد امداد حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور واجب الاحترام استاذ العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر ساجد الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء ملت اسلامیہ اور اہل اسلام بھائیوں، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آستانہ عالیہ نقشبندیہ بگار شریف کے مشائخ کے عرس مبارک کی اس بابرکت تقریب میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس مجلس مبارکہ کے فیوض و برکات سے ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ حضرات، یہ خوش بختی ہے کہ آج دنیا روحانیت کے اور سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم مشائخ کی یاد میں انعقاد پذیر اس عرس مبارک کی تقریب میں رب کریم نے ہمیں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ میں یہاں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں صوفیاء کاملین کی تعلیمات کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا، اور اس سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ ہمیں زندگی میں جب بھی ایسی مجالس میں شرکت کی سعادت نصیب ہو تو انتہائی ادب و احترام کا پیکر بن کر اور شعوری سطح پر ان محافل کے اندر ہمیں شریک ہونا چاہیے اور اپنا دامن اللہ کی رحمتوں سے بھرپور کرنا چاہیے۔ حضرات، یہ مجالس، یہ محافل بزرگان دین اور صوفیاء کی، ان کا سب سے بڑا فائدہ ایک بندہ مومن کو یہ نصیب ہوتا ہے
کہ ان محافل اور اولیاء کاملین کی ذکر کی برکت سے اللہ بندہ مومن کے ایمان کو تقویت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط ہوتا ہے. اطاعت اور اتباع کا تعلق مدینے والے آقا سے مضبوط ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل تھی. کسی شخص نے آ کر ان سے سوال کیا, کہا حضرت یہ فرمائیے کہ راہ سلوک کے اندر اور راہ طریقت پر چلتے ہوئے ایک سالک اور ایک مرید کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند شے کون سی؟ راہ طریقت پر اور راہ سلوک پر جو چلتا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند شے کون سی ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ راہ سلوک پر چلنے والے سالک اور مرید کے لیے اگر کوئی شے سب سے زیادہ فائدہ دیتی ہے تو وہ صالحین کا ذکر فائدہ, وہ صالحین کا ذکر. لوگ آج سوال کرتے ہیں یہ کیا قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہو, کبھی فلاں بزرگ کا اس, کبھی فلاں بزرگ کا اس, کبھی ان کی یاد کبھی ان کی یاد. کے بزرگوں کے واقعات بیان کرنے سے تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ یہ دور حاضر کے خوارج. آج یہ نوجوان نسل کو سوال کر کے ان کے ذہنوں کو پراگندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیا فائدہ ملتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب کئی سو سال پہلے دیا کہ لوگوں, راہ طریقت کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی شے کسی مرید کو فائدہ دیتی ہے تو وہ اولیاء کا ذکر فائدہ دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انہوں نے کہا کہ اس پر کیا قرآن سے کوئی دلیل بھی ہے؟ فرمایا تو نے سورہ ہود کی وہ آیت مبارکہ نہیں پڑھی جس میں خالق کائنات نے فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم قرآن کے اندر دیگر رسولوں کے قصے بیان کرتے ہیں نا, یہ قصے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ان کے ذکر کو پڑھ کر ہم آپ کو استقامت بخشیں, تاکہ ہم آپ کو استقامت بخشیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا لوگوں, صالحین کے ذکر کا سب سے بڑا فائدہ بندہ مومن کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو پختگی عطا کرتا ہے, دین میں اسے استقامت نصیب کرتا ہے. حضرات آج تو محافل کے اندر وہ ادب و احترام نہ رہا, وگرنہ ہم اسلاف کی زندگی پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو ان کے اندر کس قدر ادب و احترام نظر آتا ہے. آج ہماری محفلیں رسم بنتی جا رہی ہیں, عجیب عجیب رنگ محافل کے اندر آ جا کر, وگرنہ یہ اہل علم موجود ہیں, ان سے پوچھئے ذکر تاجدار کونین علیہ السلام کی آداب جو محدثین نے بیان کیے ان میں یہ بات لکھی. قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ کو پڑھ کر دیکھیے, وہ فرماتے ہیں جو آداب بارگاہ رسالت کے تھے, جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے وقت جو سرکار کے صحابہ جس طرح ادب کیا کرتے تھے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا, آج وہی آداب ذکر تاجدار کونین کے بھی. بندہ انہی آداب کو پیش نظر رکھے جب سرکار کا ذکر سنے, لیکن آج تو ہمارے ہاں وہ کیفیت نہ رہے. اور یہی وجہ ہے کہ محافل کی وہ برکات آج نہیں. رسمیں بن گئی, کھڑے ہو جاؤ, جھومو, لیٹ جاؤ, بلا کرو, یہ کرو, عجیب عجیب رنگ آج محافل کے. میں یہاں ایک واقعہ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا جسے تدریب الراوی فی مسائل امام احمد بن حنبل میں امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ, اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے تہذیب التہذیب میں اسے لکھا, اور تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے اسے لکھا کہ امام احمد بن حنبل کی مجلس تھی. امام احمد بن حنبل بستر پہ لیٹے ہوئے بیماری کے عالم میں, اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے, تکیے پر ٹیک لگا لیٹے ہوئے. مجلس میں اہل علم اور صوفیاء موجود ہیں. کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے بندے نے ذکر چھیڑ دیا حضرت شیخ ابراہیم بن طہمان رحمت اللہ تعالی علیہ.
164 ہجری میں ان کا وصال ہے۔ امام احمد بن حنبل کی مجلس، ذکر چھیڑا شیخ ابراہیم بن طہمان کا کسی نے۔ امام احمد بن حنبل بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے تھے، جیسے ہی نام سنا فوراً اٹھ کر چارپائی پہ ادب کا پیکر بیماری کے عالم۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا بیمار ہے، لیٹے رہیے، تکلیف ہے، زیادہ تکلیف نہ بڑھ جائے، آرام کیجئے۔ جواب دیا امام احمد بن حنبل نے، لوگوں تمہیں پتہ نہیں جب صالحین کا ذکر ہو تو انسان کو ادب کا پیکر بن کر اللہ کے بندوں کا ذکر سننا چاہیے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں جو صالحین کے ذکر کا اتنا ادب کرتے ہیں وہ مدینے والے کے ذکر کا کتنا ادب کرتے ہوں۔ حضرات خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسی مجالس جن میں اللہ کے پاک پاک بندوں کا ذکر ہو، انسان کو ادب و احترام کا پیکر بن کر ان مجالس میں شرکت کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات آج جن مشائخ کی یاد میں ہم جمع ہیں، ان کی ساری زندگی آستانہ عالیہ بگار شریف کے جلیل القدر مشائخ کی زندگی جو گزری ہے وہ فقط بندگان خدا کے تعلق کو رب کی ذات سے مضبوط کرتے ہیں۔ خوش قسمت لوگ ہیں، ہم نے اپنے اسلاف کی بزرگوں کی زندگیوں کو کاش پڑھ کے دیکھا ہوتا، ساری زندگی ان کا یہ مشن رہا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے، اس سے زیادہ بھی کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی کی زبان سے یہ بات سنی اور انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہی، کہا لوگوں سنو میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس روئے زمین پر خدا کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو بندوں کے دلوں میں خالق کی محبت کو پیدا کرتے ہیں۔ روئے زمین پر اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو بندوں کے دلوں میں خالق کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ، اور حضرات ان کی تعلیمات کا ایک پہلو فکر آخرت، تقوی، پرہیزگاری، جنہوں نے ساری زندگی انسان تصنیف کیے، افراد تیار کیے، ان کے سینوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا چراغ روشن کیا، فکر آخرت پیدا کی۔ یہ تعلیمات اولیاء کا ایک روشن پہلو ہے کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر بندہ تقوی کے نور کے اندر ڈھلا ہوا نظر آتا ہے، فکر آخرت اس کے اندر نظر آتی ہے۔ آج بدقسمتی سے فکر آخرت کا تصور بھی بالخصوص ہم اہل سنت کے ہاں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بے شک صحیح بات۔ ہمارے ہاں تو کلام ایسے پڑھے جاتے ہیں جس میں پہلے یہ باتیں سنائی جاتی ہیں کہ قبر کا ڈر رکھنے کی تجھے ضرورت ہی نہیں، فکر آخرت کی ضرورت ہی نہیں، لوگ ایسے ہی ڈراتے ہیں تجھے قبر سے، حالانکہ تعلیمات صوفیاء کے اندر یہ سب سے اہم ترین پہلو ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر نفس دیکھے اس نے کل کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ حضرات قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بزرگوں کی سیرت بھی پڑھ کر دیکھیں، حضرت نے اس پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر کہ آخرت کے ساتھ کس قدر تعلق تھا ان کا، تقوی کا نور کس قدر تھا، شریعت اور سنت کی پابندی کس قدر تھی، مسجدوں سے پیار کتنا تھا انہیں۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ جس علاقے میں بھی جانا قیام ان کا خدا کے گھر میں ہوتا، ڈیرہ مسجد میں ہوتا، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ نماز کی پابندی
اور پھر اپنے پاس بیٹھنے والوں کو نماز کی پابندی کا سبق دینا. بے شک سبحان اللہ. اور اگر نماز میں کوئی سستی کرے تو اس پر پوری گرفت کرنی. بے شک. ان کے ہاں کس قدر اہمیت تھی ان ساری باتوں کی. حضرات محترم، تعلیمات اولیاء میں سے انتہائی اہمیت کی حامل بات ایک یہ ہے، ان مشائخ کا ایک پیغام یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص اس دنیا کی محبت میں دل نہ لگائے، بلکہ اپنے آخری اور حقیقی وطن کے لیے ساتھ ساتھ تیاری کرتا رہے. تیاری کرے. جیوندے کی جان انسار مویاں دی، جیوندے کی جان انسار مویاں دی، وہ جانے جو مردہ ہو. قبراں دے وچ ان نہ پانی، اتھے خرچ لڑیندا گھردا ہو. ایک بھی چھوڑا ماں پیو بھائیاں، دوجا عذاب قبر دا ہو. پر باہ نصیب نہ دے باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوا ایک مرتبہ. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آج ہم سے پوچھا جائے، ہم کہیں جس کا بزنس زیادہ، جس کے مکان زیادہ، جس کی کوٹھیاں زیادہ، بڑا سمجھدار ہے، بڑا کامیاب ہے. لیکن مدینے کے تاجدار علیہ السلام کی زبان سے سنیے، پوچھا عقل مند سب سے زیادہ کون؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ جو سب سے زیادہ اپنی موت کی تیاری کرتا ہے، جو سب سے زیادہ اپنی آخرت کو یاد رکھتا ہے، سب سے زیادہ عقل مند ہے. اور سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے اس کا نسخہ بتایا کہ یہ جو چیزیں نصیب ہوتی ہیں نا، یہ جو من کی دنیا بدلتی ہے، یہ کسی اللہ کے پاک باز بندے کی مجلس سے نصیب ہوتی ہے. فرمایا جے جیوندیاں مر رہنا ہوئے تا دیس فقیراں بئیے ہو. جے جیوندیاں مر رہنا ہوئے تا دیس فقیراں بئیے ہو. اور جے کوئی سٹے کتڑ کوڑا بھانگ اروڑی رہیے ہو. تے جے کوئی کڈھے گالیاں مندے جی جی اس نو کہیے ہو. گلا علامہ پنڈی خاری اس یار دے پالوں سہیے ہو. بس اس قادر دے حق ڈور اساڑی باہو جے میں رکھے سو رہیے ہو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد. حضرت خواجہ حسن بصری، ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں پڑھ کے دیکھیں، فرماتے ہیں میں ایک پچھلی رات سحری کے وقت صحن کعبہ میں تھا. اللہ اکبر. آج یہ خوف، یہ خشیت، یہ تقوی، پرہیزگاری کس قدر ہمارے اندر ہے اور کس قدر ہماری مجالس سے اس کی تعلیم دی جاتی ہے. ہم اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھیں حضرات، پھر جائزہ لیں، پھر غور کریں اس بات پر. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں اندھیری رات تھی، میں صحن کعبہ میں بیٹھا ہوا ہوں. اندھیرا تھا، میرے قریب بھی کوئی بندہ رو رہا تھا اور وہ رو رو کر کہہ رہا تھا میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا سیاہکار ہوں، مہربانی فرما تو میرے گناہوں کو اپنی رحمت کی چادر سے ڈھانپ دے. کہا اس قدر گریہ ازاری، اس قدر رونا تھا اس کا کہ میرے دل میں خیال آیا حسن بصری چل کر دیکھ تو صحیح یہ رونے والا ہے کون؟ یہ رونے والا ہے کون؟ فرماتے ہیں جب میں قریب گیا تو میری چیخ نکل گئی، نبی کے نواسے امام حسن رضی اللہ. سبحان اللہ. حضور غوث اعظم، اولیاء کے امام، سلطان صحن کعبہ میں کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو تو قیامت کے دن مجھے اندھا کر کے اٹھانا. اللہ اکبر. عید کا دن ہے، حجرے میں بند بیٹھے، دروازہ بند کیا ہوا، آنسو بہا رہے. لوگوں نے آ کر کہا تو خوشی کا دن ہے، ساری دنیا خوشیاں منا رہی ہے، آپ رو رہے ہیں. شہنشاہ بغداد نے فرمایا لوگوں یہ عید کا دن بھی ہے، وعید کا دن بھی ہے. جس کے اعمال قبول ہو گئے اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کے اعمال ریجیکٹ ہو گئے، رد کر دیے گئے، اس کے لیے وعید کا دن ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے اعمال قبول ہوئے ہیں. یہ ہے کہ ہم نے آج کے بعد اس دنیا کی محبت میں دل نہیں لگانا، بلکہ آخرت کی تیاری ساتھ ساتھ کرنی ہے. دین سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اللہ کے قرآن سے تعلق جوڑنا ہے. لیکن آج بدعقیدگی اور بے ادبی کی ہوائیں چل رہی ہیں.
حضرات پیرزادہ صاحب تشریف فرما ہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، جن کی ساری زندگی ان لوگوں کی علم پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے اور علم کی دعوت دیتے ہوئے گزری۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج ہم لوگ دور، نعرہ تکبیر، کاش ہم نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آثار عالیہ بخار شریف، مشاہد کرام، حضرات کاش ہم اپنے اسلاف اور بزرگوں کے راستے پہ چلتے ہوئے کوشش کریں اور بزرگان دین اور صوفیاء کی ان راہوں کو اپنانے کی کوشش کریں جن پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں چلنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس مجلس مبارکہ کے فیوض و برکات سے اللہ کریم ہم سب کو وافر حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ یہ جناب مولانا عمر حیات قادری صاحب انتہائی فکر انگیز گفتگو فرما رہے تھے۔ اب نماز عصر کا وقت